نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما اللہ رب العزت کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ کہ اس فتنوں سے بھرے ہوئے دور کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کی کتاب کو سننے اور سمجھنے کا شوق نہ صرف یہ کہ ایمان والے مردوں میں ہے، الحمدللہ ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کے اندر بھی ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر بے شک بہت زیادہ خدمات مرد صحابہ کرام کی ہیں، لیکن اسلام کی خدمات کے اندر مسلمان صحابیات بھی پیچھے نہیں ہیں۔ اگر ہماری مسلمان ماں اور بہن قرآن مجید کو سمجھ جائے، اللہ کی کتاب کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع کر دے، تو اللہ نے اس کے اندر وہ حوصلہ، وہ قوت اور استقامت رکھی ہے کہ پھر اس کی استقامت کے سامنے بڑے بڑے سخت لوگ بھی جھک جایا کرتے ہیں۔ میں ترغیبی طور پر شوق دلانے کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب حضرات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا فخر کرتے ہیں اور ان کے
اسلام پر، ان کی خدمات پر ہم بڑا ناز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پہلے یہ واقعہ سنا ہوا ہے تو پھر تو انشاءاللہ بہت ایمان میں لذت اور مٹھاس پیدا ہوگا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت اور غلبہ عطا فرما۔ اللہ کے حبیب کی وہ دعائیں اس کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، لیکن حضرت عمر فاروق کا جو اسلام ہے اس میں جس طرح میرے نبی کی دعاؤں کا حصہ ہے، اسی طرح عمر کی بہن کی جرت کا بھی حصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں یہ عزم لے کر کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، ایمان والے ملتے ہیں، کہتے ہیں عمر کدھر جا رہے ہو؟ میں آج مسلمانوں کے نبی کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید جو ہیں انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کی سیرت میں اور زندگی میں جو روب، دبدبا، ڈر اور جلال تھا، غصے میں آ گئے۔ اچھا، جس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، عمر کے گھر والے اس کے اوپر اسلام لے آئے ہیں۔ سیدھے اپنی بہن کے گھر میں گئے۔ حضرت سعید بن زید نے جب دیکھا بہنوئی نے، وہ ڈر گئے کہ آج عمر آ گئے ہیں، اللہ ہی خیر کرے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ مگر ان کی جو بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، اس نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر کو آنے دو۔ جب حضرت فاروق اعظم پہنچ گئے، اپنی بہن سے پوچھا کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کو بھی معلوم ہے اللہ نے جو ہمارے نبی کے اوپر کتاب نازل کی ہے اس کی ہم تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اپنی بہن کو بڑا مارا، خون نکل آیا چہرے سے۔ بالآخر فاطمہ بنت خطاب نے کیا کہا تھا؟ عمر، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لے، میں اسلام کا دامن چھوڑ سکتی؟ بس دعا کریں اللہ ہم سب کی جرت، حوصلہ اور جو ضد ہے وہ اسلام پر لگا دے، اور ہم اس بات پر اڑ جائیں اور ضد کر جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسلام کا دامن چھوڑ سکتے۔ اور بالخصوص ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جس چیز کے اوپر اڑ جائیں پھر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ان سے منوا لے۔ اللہ کرے عمر فاروق کی بہن کی طرح ہماری ماں بہن اور بیٹی بھی قرآن کے اوپر ڈٹ جائے۔ بالآخر حضرت عمر فاروق نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا لے آؤ مجھے بھی دکھاؤ، کیا پڑھ رہے تھے تم؟ کچھ چمڑے کے اوپر کچھ لکھے ہوئے سورۃ طٰہٰ کے الفاظ تھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ مگر بہن بڑی حوصلے والی تھی، اس نے کہا عمر ٹھیک ہے ہم تمہیں دکھاتے ہیں، مگر تم کافر ہو، تم ناپاک ہو مانوی طور پر، قرآن مجید کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک تم پاک نہیں ہو جاتے۔ غسل کیا گیا، پھر قرآن مجید پڑھا گیا، ادھر سے میرے نبی کی دعائیں تھی، ادھر سے بہن کی جرت اور استقامت تھی۔ عمر قرآن سنتے چلے گئے، دل میں اسلام گھر کرتا گیا۔ آج میں اور آپ اگر غور کریں
کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت اور دور حکومت میں 22 لاکھ مربع میل پر اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. کتنے لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، کتنے خیر کے کام ہوئے. جس طرح اس میں میرے نبی کی دعاؤں کا حصہ ہے تو ان کی بہن فاطمہ کا بھی فاروق کی نیکیوں میں حصہ ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں. جب آپ نے تہیہ کر لیا کہ گھر کے اندر والد ہے، گھر کے اندر بھائی ہے، گھر کے اندر بیٹی ہے، گھر کے اندر خاوند ہے، وہ ہم اس کو خلاف شریعت کام نہیں کرنے دیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد پھر گھر کے کام میں رکاوٹ پیدا کر کے خلاف شریعت کام کر جائے. اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو بڑا حوصلہ دیا ہے، بڑی جرأت دی ہے، بڑی استقامت دی ہے، اور اتنا کام اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے لیا ہے کہ عمر فاروق اس کی خدمت کی ایک مثال بن گیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور میں مثال عرض کرتا ہوں. جو آیت مبارکہ اس وقت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، میری مائیں بہنیں اس کے اوپر ذرا دیکھیں گی. یہ 28ویں پارے کی بالکل آخری صفحہ ہے اور 1066 نمبر 1066 صفحہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے حیرانگی والی بات ہے، مولانا حیرانگی والی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. اللہ ایمان والے مردوں کے لیے مثال بیان کر رہا ہے. ایمان والے کون سے ایمان والے مرد؟ ابو بکر صدیق کے لیے، فاروق اعظم کے لیے، عثمان غنی کے لیے، حیدر کرار کے لیے، مرد صحابہ کے لیے. اللہ کہتے ہیں اے ایمان والے مردوں، اے میرے نبی کے یارو، تم پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں. مکے میں تم پر ظلم ہوئے، مدینہ میں جنگیں ہوئی، تمہیں بڑی پریشانیاں آئیں، لیکن میں تمہیں مضبوط کرنے کے لیے، میں تمہیں اپنی بات پر پختہ کرنے کے لیے، دین پر استقامت کے لیے کسی مرد کو بطور مثال پیش نہیں کرتا، عورت کو پیش کرتا ہوں. یہ قرآن مجید ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں سے حضرت بلال کی مثال بھی دی جا سکتی تھی، صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان کی مثال دی جا سکتی تھی، حضرت عمار بن یاسر کی مثال دی جا سکتی تھی. نہیں، میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے مقام کو سمجھیں. اللہ نے عورت کے ذریعے سے ایمان والے مردوں کو سمجھایا ہے کہ اگر تم دین کی بات پہ جمنا چاہتے ہو، دین پر ڈٹنا چاہتے ہو، پھر کسی اور کو نہ دیکھو، فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کو دیکھو. صحابہ کو رب نے مثال دی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان پر جمنا چاہتے ہو، ایمان پر ڈٹنا چاہتے ہو، پھر اور مثالیں تمہیں نہیں دیتا، میں تمہیں فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہوں. حالانکہ عورت مرد کے مقابلے میں جسمانی طور پہ کمزور ہوتی ہے. عورت جو ہوتی ہے اس کے جسم میں قوت اور طاقت اور برداشت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے. مرد زیادہ تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، مرد آگے سے زیادہ دیر تک لڑائی کر سکتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے. مگر اللہ کہتے ہیں آسیہ نے وہ استقامت دکھائی ہے کہ اب مردوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تم بھی جمنا چاہتے ہو تو آسیہ کو دیکھو. اس سے بڑی میرے خیال میں عورت کی عظمت کوئی نہیں ہو سکتی، ایمان والی عورتوں کی اور اس سے بڑی عظمت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ ابو بکر صدیق کو کہہ رہا ہے کہ آسیہ کو دیکھ کر چلتے جاؤ، انشاءاللہ تم دین پہ جمتے چلے جاؤ گے. قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا کہ فرعون جو ہے وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون میخوں والا تھا. بی بی آسیہ کے جسم میں میخیں گاڑ دیتا تھا، لوہے گاڑ دیتا تھا، مگر بی بی آسیہ نے ہدایت کو چھوڑا. اس لیے رب نے کہا
ایک اور انداز میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے مثال کیوں دی ہے بی بی آسیہ کی؟ اس لیے مردوں کی بنسبت دنیا کی چیزوں کی آسائش عورت کو زیادہ پسند ہوتی ہے. عورت کو کمرہ خوبصورت ہونا چاہیے، مکان خوبصورت ہونا چاہیے، یہ مرد کے مقابلے میں عورت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے. لباس، کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ ہونے چاہیے، مرد کے مقابلے میں یہ عورت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے. کھانا اچھے سے